بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک زندگی کا وقت آتا ہے جس میں لفظ پھیلاؤ ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ طلب والوں کے لیے بات ہے اور بڑے کام کی بات ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جس میں لفظ پھیلاؤ ہے، اور پھیلاؤ کے بعد پھر ایک مرحلہ جو آخری آتا ہے وہ ہے جماؤ کا۔ جماؤ کا، پھیلاؤ اور جماؤ، یعنی انسان پھیلا، اپنے گھر سے نکلا، پھیل گیا اللہ کی زمین پہ، پھیلا، اب ایک کسی منزل پہ پہنچا، کسی منزل پہ پہنچا، وہ تسبیح خانہ ہے یا جہاں بھی ہے، خیر کو پانے کے لیے کسی منزل پہ پہنچا۔ اب یہاں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جماؤ، جمنا، ثم استقاموا، جس کو قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، کہ پھر وہ استقامت پا گئے۔ جماؤ سب سے پہلا اور آخری مرحلہ ہے، اور زندگی میں سب سے زیادہ نفع اسی میں ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک پانی کا کٹورا بھریں، آپ فریج میں رکھیں، پھر 5 منٹ کے بعد نکال کے باہر رکھیں، پھر فریج میں رکھیں، پھر 10 منٹ کے بعد نکال کے باہر رکھیں، پھر فریج میں رکھیں، پھر کہیں کمپنی نے دھوکہ کیا، برف نہیں جمتی، ہوگا کچھ؟ اس نے کہا جی کمپنی نے دھوکہ کیا ہے، 2 نمبر چیز بنائی ہے، ہم نے کٹورا رکھا تھا، برف نہیں جمی۔ اب وہ کمپنی کو فون کیا تو انہوں نے پوچھا آپ نے رکھا کیسے تھا؟ اس نے کہا جی ایسے رکھا تھا۔ اس نے کہا تم نے تو ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس کے جماؤ کی ضرورت ہے، اور جماؤ کے بغیر وہ چیز جمے گی نہیں، وہ پانی رہے گا، پانی اپنی شکل نہیں بدلے گا برف کی شکل میں۔ دودھ ہوگا جب تک کہ دودھ کو مقررہ وقت تک وہ ہیٹ نہیں دی جائے گی، اس میں وہ جاگ نہیں ڈالی جائے گی، اس میں وہ جماؤ آ ہی نہیں سکتا۔ آ جائے گا، وہ دودھ ہوگا، دہی نہیں بنے گا۔ اس نے کہا جی اس میں زامن یعنی جاگ بھی ڈالا تھا پر ٹھنڈی جگہ رکھ دیا تھا، دہی نہیں بنا۔ ابھی شادی ہوئی، صبح پوچھنے لگے خیریت سے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بچہ ہوا یا بچی ہوئی؟ ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک جماؤ ہوتا ہے، خاموشی، میں محسوس کرتی ہے کہ اب میرے بچے میں حرکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 4 مہینے ایک ایسا وقت ہے، مرحلہ زندگی کا، جس میں خاموشی، سکوت ہی سکوت، خاموشی، کوئی خبر نہیں، بیٹی کا نظام بن رہا یا بیٹے کا بن رہا، بالکل خاموشی۔ اس کے بعد ایک وجود بنتا ہے، جماؤ کے بعد ایک وجود بنتا ہے۔ مرغی 21 دن جم کے بیٹھتی ہے تو ایک وجود بنتا ہے، بیٹھے پھر اتر کے ادھر پھرنا شروع کر دے، چگنا شروع کر دے، پھر آ کے بیٹھ جائے، پھر اٹھ جائے، پھر بیٹھ جائے، انڈے نکل آئیں گے، انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے۔ جی کسی بھی عمل کے لیے جماؤ کی ضرورت ہے،
اس میں جمنا ہے. ہنڈیا ایک خاص انداز سے پکتی ہے. اس کو پکاتے ہیں اور وہی ہنڈیا اگر اتنی دیر نہ پکے اس میں وہ لذت نہیں ہوتی. ہم ایک نہاری کھاتے تھے. دلی کی نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری. آپ کہیں طارق تو صبح شام کھانے پینے کی باتیں لگا ہوا ہے. نہاری کھاتے تھے. وہ نہاری کیا تھی؟ اس کا مٹکا ہوتا تھا, اس کے نیچے ساری رات پکا کے ہلکی آنچ چلتی تھی. ہلکی آنچ. اس ہلکی آنچ پہ ساری رات جو ہلکا پکتا تھا, صبح اس کا ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ انسان انگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. اور اسی کو اگر 3 گھنٹے میں پکا لیں تو بھی پک جائے گا, پر ذائقہ نہیں ہوگا. تسبیح خانے میں آنے کے بعد اب ہمیں جماؤ کی ضرورت ہے. مصلی پہ جم کے بیٹھنا. بندہ اتحیات میں جم کے بیٹھتا ہے. اتحیات جمنے کا نام ہے. بندہ اتحیات میں بیٹھے پھر ٹانگیں کھول کے گھٹنے بھی دبانا شروع کر دے. اس نے کہا تھا سمی اللہ لمن حمدہ. اس نے کہا اوئی اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا سمی اللہ تو اس نے کہا اوئی اللہ. کسی چیز میں جب تک جم کے نہیں بیٹھیں گے, وہ دکانداری ہے, وہ ذمہ داری ہے, وہ ایمانداری ہے, اس وقت تک مطلوب حاصل نہیں ہوتا. گھر چھوڑا, گھر کا نظام چھوڑا, گھر چھوڑا, گھر کی زندگی چھوڑی, گھر چھوڑا, گھر کا ساری ترتیب چھوڑی. اب یہاں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے جمنے کی, اجتماعی عمل میں جمنے کی. نماز, تسبیح, ذکر, اعمال, سونے کے وقت سونا اور کھانے کے وقت کھانا, عبادت کے وقت عبادت. اب یہاں انسان اگر اپنی ترتیب سے چلے گا پھر وہ شکوہ کرے گا. ہمیں زندگی کا کوئی بھی نظام ہے, بیج کتنا عرصہ زمین کے نیچے خاموشی سے پڑا رہتا ہے, مٹی کے اندر رل جاتا ہے, گھل جاتا ہے, مٹی کے اندر فنا ہو جاتا ہے, پر خاموشی سے کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے. ایسے ہے بیج کو کچھ عرصہ خاموشی چاہیے, پڑا رہتا ہے. اس کے بعد اسے ایک زندگی ملتی ہے اور وہ زندگی ہوتی ہے ایک بالیوں اور درخت کی شکل میں. ہم تو کچھ عرصہ اللہ کی محبت میں خاموش پڑے رہے بے حیثیت ہو کے. جب بے حیثیت ہو کے پڑھیں گے پھر جو مل جائے گا کھا لیں گے, جو پینے کو مل جائے گا پی لیں گے, جہاں سونے کو مل جائے گا سو لیں گے. کبھی ٹرین میں چلتے مسافر نے بھی کہا کہ مجھے گرما گرم قسم کی پوڑیاں ملیں اور نہاریاں ملیں اور لاجواب قسم کے کھانے ملیں. جو اسٹیشن پہ میسر ہے تو وہ کھا لیا, جو گاڑی میں میسر ہے تو کہا سبحان اللہ. کوئی سفر چل رہا. گھر کی زندگی, گھر کا تنظیم, گھر کا کھانا, گھر کا نظام, اور زندگی کی یہ نظام اور ہے. میری طرف دیکھتے رہیے ذرا, توجہ سے دیکھیں گے ذرا. ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ 18واں روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں. ہمیں اب کتنا جمنا ہے باقی روزوں کے لیے, اور تسبیح خانے کو کتنا نچوڑنا ہے. مجھے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مرشد سے آپ نے کیا پایا؟ بڑی پرانی بات یاد آئی اچانک آج. میں نے کہا میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا.
یہ پرانی بات آج اچانک یاد آئے. ہم نے تسبیح خانے کو نچوڑنا ہے، اور وہ تسبیح خانے کا ہر ایک عمل صبح سے لے کر شام تک، اس میں جب تک اپنے آپ کو جمنا نہیں سکھائیں گے اور جم کے بیٹھنا نہیں سکھائیں گے، اور قربانی کے ساتھ نیند آ رہی، پیاس محسوس ہو رہی، جلن محسوس ہو رہی، چبھن محسوس ہو رہی، اٹھ رہے زندگی کے کسی میں، جب تک اپنے آپ کو اس میں ہم بٹھائیں گے نہیں استقامت کے ساتھ، اس وقت تک ہماری طبیعت میں نہ زندگی کا چلنا آئے گا، نہ تسبیح خانے کا نفع ملے گا. پھر کہیں گے تسبیح خانے گئے تھے، کٹورے کو رکھ رکھ کے فریج میں 10-10 منٹ کے بعد نکال لیا اور کہا کہ کمپنی 2 نمبر تھی. تسبیح خانے گئے تھے، چلے اپنے مزاج سے تھے، اور اپنی طبیعت کو نہیں توڑا تھا، اپنے مزاج کو نہیں چھوڑا تھا. اچھا یہ بتائیں، نماز کا سب سے آخری مرحلہ التحیات ہوتا ہے یا سجدہ ہوتا ہے؟ التحیات ہے نا. اس کے بعد سلام کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے، پوری نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، رکوع کے نام پہ، قیام کے نام پہ، سجدوں کے نام پہ اٹھنا بیٹھنا ہے، التحیات میں جم کے بیٹھنا ہے. یہ التحیات ہمیں ایک سبق سکھا رہا کہ جب پھیلاؤ ہو جائے اب جماؤ کی ضرورت ہے، اور یہی جماؤ قبولیت کا وقت ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اب دعا کر رہا. پہلے کہتا ہے التحیات للہ، اب یہ دعا کیا کر رہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، یہ دعا کر رہا. جمنے کے بعد دعا ہے اور قبول ہو رہی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو کبھی نماز سے دور نہ کرنا، اپنی تسبیح سے، اپنے سجدوں سے، اپنی ذات کے قرب سے مولا دور نہ کرنا. آخر میں کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا. پھر کہتے ہیں رب، آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. مولا نماز کا کام میرا ہو گیا، اب میں تجھ سے مغفرت کا اگلی دعا کرتا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اب یہ مغفرت کی دعا کے لیے چل پڑا ہے. اپنی مغفرت مانگ رہا، ولوالدی اپنے والدین کی مغفرت مانگ رہا ہے. یہ دعائیں قبولیت پہ آئیں اس وقت جب یہ جمع. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ صرف سجدے اور قیام، سجدہ اور قیام، سجدہ اور قیام اور رکوع کا نام نماز رکھتا اور اس میں التحیات نہ ہوتی تو نماز کا ثواب تو ملتا اور نماز کی وجہ سے کام نہ بنتے. اگر اللہ التحیات میں جم کے بیٹھنا، گود میں دیکھنا، توجہ سے کرنا، دھیان سے عمل اور یہ دعائیں پڑھنا، اور پھر قبولیت کا یقین رکھنا. کیوں؟ ساری مشقت محنت کے بعد نماز کی التحیات اس کا ثمرہ ہے، اس کی فیس ہے، اس کا صلہ ہے، اس کا نذرانہ ہے، اس کی مزدوری ہے، اس کی مزدوری ہے. ہمیں جم کے بیٹھنا ہے، ہمیں جم کے بیٹھنا ہے. عمل کے اندر بھی، تسبیح خانے کے اندر بھی. اور اگر تسبیح خانے کے باہر نکلے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ڈیپ فریزر کے اندر جو ہے، فریج کے اندر پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا برف کے لیے، اسے بار بار نکال رہے، بار بار نکال رہے، بار بار نکال رہے. تسبیح خانے سے باہر نکلنا ایسے ہے، اپنی طبیعتوں کو، اپنا وجود کو جبر کر کے، جسے کہتے ہیں نفس کی قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اپنے آپ کو تسبیح خانے کا
عادی بنائیں، عادی بنائیں. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت علاء الدین صابر پیران کلیر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. سننے کی بات ہے. مزاج میں تھا ان کے جلال حد سے زیادہ. حضرت علاء الدین رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں جلال تھا. اب جلالی بندے کی بھی تربیت کرنی ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں جمال تھا، ٹھنڈا مزاج تھا. ان کی تربیت بھی کرنی ہے. تو شیخ نے فرمایا آپ ایسا کریں. حضرت شیخ علاء الدین رحمت اللہ علیہ سے شیخ نے مرشد نے فرمایا آپ ایسا کریں ہماری ایک بات مان لیں. اس نے کہا حضور میں تو جو حکم فرمائیں گے وہی کہوں گا کروں گا. آپ کے ہاں قریب میں غاریں ہیں، آپ کسی غار کا انتخاب کر لیں. 40 دن ہماری خانقاہ میں رہیں، پاک پتن میں، اجودن میں. یہاں رہ کے کسی غار کا انتخاب کر لیں اور غار میں چلے جائیں اور پورے 90 دن غار میں رہیں، پھر ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے کہا حضرت غار میں چلہ اور وظیفہ کیا کرنا ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، غار میں رہنا ہے. وہ تنہائی خود ایک وظیفہ بن جاتی ہے. غار کی وحشت خود اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور غار کی وحشت بڑوں کے پتے پانی کر دیتی ہے. ادھر سے سانپ آیا، اس سوراخ سے کوئی بلا بچھو نکلا، ابھی کوئی شیر آیا. غار جو ہوئی ہر طرف سے پلستر شیشہ اور ساؤنڈ پروف کمرہ تو تھا نہیں. بس آپ غار میں جائیں. ٹھیک ہے، چلے گئے اور غار میں جا کے 90 دن گزارا. اور ادھر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جی حضرت فرمائیں آپ دلی چلے جائیں اور کسی مسجد میں جا کے آپ روزانہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں، در سے قرآن دے. ادھر بھیجا جا رہا غار میں اور ادھر مخلوق خدا کے بارے میں یہ سبق دیا جا رہا. دونوں کو بھیج دیا اور دونوں کو فرمایا 90 دن کے بعد آنا. اب دونوں 90 دن کے بعد آ گئے. ماشاءاللہ مرحبا آ گئے. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی سنائیں کیا حال ہے آپ کا علاء الدین صاحب؟ اس نے کہا جی سب کچھ ہی ختم ہو گیا، باقی حال کیا ہے؟ جاگ رہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہی ختم ہو گیا، حال کیا ہے؟ کچھ رہا ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں. جو اندر تھا مایا وہ ختم ہو گیا. اور ان سے پوچھا، ان سے کہا کیا حال ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے؟ اس نے کہا جی ہم کچھ ختم ہو گیا، جو اندر تھا مایا اور میں وہ ساری ختم ہو گئی. اور میں اس غار والے کی تھی ختم ہونا سمجھ آتی ہے، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. غار والے کی تو سمجھ آتی ہے، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا. لوگوں کے سامنے مجھے آپ نے واز کرنے کے لیے حکم فرمایا، مرشد کے حکم کو میں ٹال نہ سکا، پر میں تو اس قابل تھا نہیں. لوگوں کو میری بات سن سن کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، مسجدوں کے مسجدیں بھر گئے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے، مجمعوں کے مجمع آ گئے، اور میں ڈوب گیا کہ مولا انہوں نے اگر عمل کر لیا اور یہی بات میں عمل نہ کر سکا، اور قیامت کے دن یہ جنتیوں میں، یہ جنتیوں کی لین میں اور میں جہنمی کی لین میں ان کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ بس میں تو اسی میں مر گیا. فقیر کی نبض شناسی دیکھیں. ہاں جو درویش ہوتے ہیں وہ حکیم ہوتے ہیں، جڑی بوٹیوں والے حکیم نا، نبضوں والے حکیم جو روحانی نبضوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں.
فقیر کی نبض شناسی دیکھیں، فقیر نے نبض کیسے پکڑی ہے. ایک بندے کو کہاں جمایا اور دوسرے کو کہاں جمایا. اچھا، ان سے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں خانقاہ میں رہیں، اور شیخ علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا آپ ایسا کریں، آپ کا لگتا ہے غار میں دل لگ گیا ہے، آپ پھر چلے جائیں وہیں، کھانا پینا بھی ساتھ لے جائیں، اور اب آپ نے غار میں صرف درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ جلالی کے لیے درود پاک ہوتا ہے. اب آپ نے صرف درود پاک پڑھنا ہے، اور 90 دن کے بعد پھر آ جائیں میرے پاس. اور ہاں یہ خیال کرنا، یہ جو سفر میں آنے جانے کے دن ہے نا، یہ اس میں شمار نہ کرنا. گھنٹے کا سفر تو تھا نہیں، 3-4 دن لگتے تھے آنے جانے میں، 2-3 دن لگ جاتے تھے آنے جانے میں، یہ شمار نہ کرنا. 90 دن کے بعد پھر آئے. پہلے آئے، جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کروٹیں بدلتے تھے. اب جو آئے، اب ایسے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اتحیات کی شکل میں. پہلے کروٹیں بدلتے تھے، اور مرشد نے کروٹیں بدلنے کو دیکھ لیا، اور مڑ مڑ کے ادھر دائیں بائیں دیکھتے تھے. میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا تھا، دروازہ پیچھے سے کھلا، اور دروازے کے کھلنے میں نا قبضوں کی چونچاں ہوتی ہے، چونچاں ہوئی نا تو میں نے ایسے دیکھا جو کھینچ کے مارا تھپڑ. فرمایا تیری بلا سے کوئی آئے نہ جائے تو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ بے طلبی کی علامت، تو تنے مڑ کیوں دیکھا؟ بات تو ٹھیک ہے، وہ تیری بلا سے کوئی آئے کوئی جائے، یہ تیری بے طلبی کی دلیل ہے، علامت ہے، تو نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ میں کہ جی معاف فرما دیں. فرمایا درود پاک پڑھتے رہے. جب واپس آئے تو پہلے کروٹیں بدلتے تھے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے. پوچھا پیچھے کیا ہے؟ بتانے لگے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سہارا مل جائے. اب جب آئے جمنا آ گیا تو یوں کر کے بیٹھے ہوئے. کیا پایا؟ نہیں، مایا ہی ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ ایسا کریں، ہماری خانقاہ میں نا لوگوں کو لنگر بانٹا کریں. یہ جو لانگری ہوتا ہے نا، لانگری لنگر والا، اسے کوئی بہت سارا حوصلہ چاہیے، بڑا سارا حوصلہ چاہیے لانگری کو، اور ایک پہرے والے کو بہت بڑا حوصلہ چاہیے، کیونکہ لوگ اس کی بات پہ ایک پل میں بھڑک جاتے ہیں. اب اس کو لنگر دے دیا، کھلاؤ. کوئی کہتا ہے یہ پکا ہوا ہے تمہارا کھانا، ہم گھر میں یہ کھاتے تھے، یہ کھلاتے ہو مجھے. کوئی کہنے لگا تھوڑا ڈالتے ہو، اور ڈال دو. اور کوئی کہنے لگے ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرا، ہمیں اور دو، ہم تو فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے. انہوں نے کہا لنگر میں تو یہی پکا ہوا ہے، تم نے وہ کیوں نہیں پکایا؟ 100 اعتراض، 100 باتیں. اب ان 100 اعتراض، 100 باتوں کا شیخ نے بندے پیچھے لگائے کہ ان کا ذرا حلیہ، رویہ، ایٹیچیوڈ یہ دیکھو کہ یہ کیسا لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی جو زیادہ تنگ کرے تو اس کو ہلکا سا جھڑک دیتے ہیں، باقی بہت برداشت کرتے ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. 90 دن کی وہاں ڈیوٹی لگ گئی. 90 دن کے بعد آئے جو حضرت وہ حکم فرمایا تھا آپ نے کہ لنگر کے بعد. ہاں آپ نے بہت اچھی خدمت کی، بہت اچھی خدمت کی. اچھا ایسا ہے کہ آپ نا دربان بن جائیں. وہ لوگ بہت سارے ایسے غیر ضروری یہاں آتے ہیں اور درویشوں کا لنگر کھا جاتے ہیں. آپ وہاں ان کو روکیں. آپ کھڑے ہو گئے، ایک آیا، ہاں بھائی تو کون ہے؟
اس نے کہ سنا یہاں بھوجن ملتا ہے، کھانا ملتا ہے. بھائی یہاں تو درویشوں کا کھانا ہے. انہوں نے کہا تو کون ہے تو جو مجھے نظر نہیں ہے، میں تو بہت پرانا آنے والا ہوں. یہ بات نا ہم نے اپنے ٹوائلٹس میں بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں دن رات، اور باہر والوں کو پتا چلا ساری یہ سوسائٹی ہمارا بازار ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بہترین غسل خانے ہیں، جاؤ اور خوب نہاؤ، پونا گھنٹہ باہر ہی نہ نکلو، باہر بندہ کھڑا ہے تو کیا حرج ہے. تو وہ بندے جب ان کو روکتے ہیں، وہ آج کل ہمارے بندے ذرا ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں، پہلے بڑا چست تھے. وہ روکتے ہیں کہ بھئی آپ مہمانوں کا حق ہے غسل خانے. وہ کہ تو کون آ گیا ہے، ہم تو یہاں پرانے آنے والے ہیں. اب 90 دن یہ مشقت حاصل کی. جب 90 دن کے بعد آئے تو بن گئے تھے کندن بن گئے تھے، سونا پورا. آپ نے سونے کو دیکھا نہیں تیزاب میں ڈال کے نیاریا، جو سونے کو چرخ دیتا ہے، جو سونے بیچارے کو خوار کرتا ہے تیزاب میں ڈال وہ صرف جو اس کے تیزاب کا دھواں ہے نا، اگر آپ وہ سونگھ لیں تو اس میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور بندے کو چھینکے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کھٹالی میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. پر سونا بن جاتا ہے، پھر اس کی قیمت لگتی ہے. میرے دوستو 17 روزے گزر گئے اور اب اپنی مزاج کو جمنے والا مزاج بنا ہے. استقامت کا مزاج ہو، طبیعت میں استقامت ہو، مزاج میں استقامت ہو. ہماری نظر دسترخوان پہ نہ جائے، دسترخوان کی لذتوں پہ نہ جائے. اگر دسترخوان کی لذتوں پہ گئے پھر منزل اور خیر نہیں ملے گی. سفر میں نے ٹرین کا سفر بتایا، اگر سفر کرنے والا دسترخوان کی لذتوں پہ جاتا ہے، کبھی وہ سفر نہیں کر سکے گا، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو دسترخوان کی لذت پہ ہماری نظر نہیں جائے. الحمدللہ آپ حضرات کی نہیں ہے. مجھے مسلسل احباب کی اطلاع بھی ہے، خود بھی حاضر ہوتا ہوں، ہمارے دسترخوان پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، نہ روٹی کا نہ بوٹی کا. ہاں ایک مطالبہ مسلسل بڑھ رہا ہے کہ پراٹھے ختم کیے جائیں، اس سے سارا دن سخت پیاس لگتی ہے، قبض، اور کئی لوگوں کو بواسیر ہو گئی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں بیچارے کہتے ہیں کہ بہت گیس بادی ہو گئی اور جلن ہوتی ہے. اس کا مطالبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پراٹھے ختم کیے جائیں اور جو تندور کی آپ دیسی گندم کی بہترین روٹی دیتے ہیں ہمیں یہ دیں. ہمارے دسترخوان میں جھگڑا نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجمع کی نظر اللہ پہ ہے، دسترخوان پہ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ مبارک مجمع ہے، یہ سعادت مند مجمع ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا میری طرف دیکھیے توجہ سے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجمع ہے جو دسترخوان پہ نظر رکھ کے نہیں چل رہا. مجھے ایک بندے میں بہت حیرت ہوئی. مجھے کہنے لگا میں 3 جگہوں پہ پھر کے آیا ہوں، چوتھی جگہ آپ کی ہے، لگتا ہے میں 4 دن یہاں گزار جاؤں گا. میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگا میں ہر جگہ جاتا تھا، دسترخوان پہ ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا اور وہاں سے چلا جاتا تھا، پھر پتہ چلتا تھا فلاں درویش ہے، فلاں کا سفر کیا، ایک وقت کا کھانا کھایا. یہاں چوتھی جگہ ہے، لگتا ہے کچھ دن گزار جاؤں گا. اگر آپ نے کھانے کا معیار یہی رکھا تو. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کس بندے پہ نظر رکھنا ذرا، یہ کتنے دن گزارتا ہے؟ میرا گمان ہے یہاں بھی نہیں گزار سکے گا. کرتے کرتے 7ویں دن وہ بندہ بیگ لے کے جا رہا تھا، اور میں نے کہا جس وقت یہ بیگ لے کے جائے نا اس وقت میرے پاس لے آنا. بیگ لے کے جا رہا،
اس نے اس کو بٹھایا. اس وقت میں حاضر نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد، گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ بندہ جا رہا. میرے پاس آیا. میں نے کہا اب کیوں جا رہے؟ کہنے لگا بس دل بھر گیا ہے. پھر میں نے اسے بٹھا کے ایک بات عرض کی. میں نے کہا دیکھو، تمہاری نظر اگر دسترخوان پہ رہی تو خدا نہ خواستہ در بدر ہو کے زندگی ایسے گزر جائے گی، منزل نہیں ملے گی. اپنی نظر دسترخوان سے ہٹاؤ پہلے. اگر دسترخوان ہی مطلوب تھا تو کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے. ہمارے ہاں رئیس لوگ آئے بیٹھے ہیں. 21ویں گریڈ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے اپنے علاقوں کے سردار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے رئیس اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، بہت سے چہرے آپ نہیں جانتے. میں تو جانتا ہوں، چہروں کے شناسا ہوں. 90% کی بات کر رہا ہوں، 100% کی بات نہیں کر رہا. 90% لوگوں سے میرا تعلق ہے اور میری انفرادی ملاقات ہے اپوائنٹمنٹ میں. 90% چہرے مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے 20 ملازم ہیں، جن کی 20 8 کنال کے بنگلے کوٹھیاں ہیں، جن کی 60-70 مربع 100 مربع زمین ہے، اور جن کی بڑے بڑے تجارت اور نظام ہے بہت بڑا، اس مجمع میں موجود ہے. لیکن فقیرانہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ میرے لیے ہم آ رہے ہیں، ہمارے لیے وہ انتظام کرو، ہٹو بچو ہو جائے. نہیں، جہاں ہٹو بچو ہوتی ہے وہاں فقیر سے کچھ پا کے نہیں جاتا. اور میں جو فقیر کے پاس سرداری اور استقبال لے کے جاتا ہے، میں وہ وہاں سے کچھ لے کے نہیں آتا. اور جو فقیر کے پاس فقیری لے کے جاتا ہے، امیری لے کے آتا ہے. میں نے اس کی خدمت میں درخواست کی. میں نے کہا آپ جا رہے، میں آپ کو روکوں گا نہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے مجمع لوگوں کو دکھانا ہے اور دکھا کے کچھ حاصل کرنا ہے. اگر اللہ کرے میرا مطلوب اللہ ہو، اللہ میری نیتوں کی سدا حفاظت فرمائے، آپ نہ جائیں، آپ کا نقصان ہوگا. میری درخواست پہ، سمجھانے پہ وہ رہ گیا. حتیٰ کہ رمضان کی عید یہاں کی، عید کے 10-12 دن کے بعد میں جو ملا تو دیکھا وہ بندہ وہیں ہے. میں نے کہا آپ گئے نہیں تھے؟ کہنے لگی جی میں نے کہا آپ کو مل کے آپ سے اجازت لے کے جاؤں گا. اوہو، میں نے کہا اللہ خوش رکھے آپ کو. کیوں؟ اس نے کہا جی بس وہ جو ایک بات تھی میری سمجھ میں آ گئی. میں ساری زندگی ایسی در بدر رہا ہوں اور کچھ نہیں پا سکا. بس جب میں جمع ہونا پھر رب نے مجھے عطا کیا ہے. اور پھر اس نے بتایا پیچھے سے مجھے یہ اطلاع ملی، میرے یہ کام بنے، یہ مسئلے حل ہوئے، یہ مشکلیں دور ہوئیں. روح کی دنیا، من کی دنیا، اللہ کے نام کی برکتیں اور معرفتیں مجھے ملی اس جمنے پہ. آج ایک میں چلہ بتاؤں آپ کو، بڑا ایک چلہ، اور جس سے آپ دولت، عزت، برکت، معرفت، روحانیت اور غیبی نظام اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت. آج ایک چلہ بتاتا ہوں، اور وہ چلہ یہ ہے، اور ہے بڑا مختصر تھا. صرف بے چلہ ہے. بے کیا؟ الف بے نہیں ہوتی جیسے با ہی کہہ دوں. دیسی زبان میں بے کہتے ہیں نا، تو بے چلہ ہے، اور اس میں بڑی طاقت اور معرفت ہے. اور میں نے بے سے حاصل جتنا کرنا تھا اتنا تو نہ کر سکا، اسے میری اپنی کوتاہی ہے. میں نے بے سے حاصل کیا ہے، بس صرف بے. بسم اللہ کے پہلے لفظ بے آتا ہے یا سین آتا ہے؟ با آتا ہے نا، با آتا ہے.
بسم اللہ کا پہلا لفظ بات ہے. آج میں آپ کو با کا چلہ بتاتا ہوں اور پھر آپ ایسے رنگے جائیں گے جو گمان، خیال، احساس، ادراک سے بالا تر ہیں اگر آپ میری اس با کے چلے کو کر لیں. بتاؤں؟ میری طرف دیکھیں، با کا چلہ بتا رہا ہوں. ایک با ہے بیٹھنے کی، دوسری با ہے برداشت کی. یہ چلہ پورا ہو گیا. بیٹھنا بہت بڑا چلہ ہے. خود بیٹھنا خود بہت بڑی عبادت ہے، چلہ ہے. 40 سال کے چلے سے بڑھ کے ہے جم کے کسی فقیر کی محفل میں بیٹھنا. ایک چلہ کس کا ہے؟ بیٹھنے کا. اور دوسرا چلہ ہے، دوسرا با ہے برداشت کا. اس بیٹھنے پہ جو تکلیف آئے اور اس بیٹھنے پہ لوگوں کی طرف سے کوئی ناگواری آئے. ایک جگہ میں بیٹھا تھا، 3 دفعہ ایک بندہ میرے اوپر آ کے گرا. ایسے سوتے سوتے نا وہ اس نے یوں گوٹ مارا ہوا تھا، آ کے ایسے گرا، پھر چیکا ہو گیا. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں، سوئے نہیں آپ ذرا تھوڑا سا. وہ پھر میرے اوپر گرا، 3 دفعہ گرا. اور 3 دفعہ گرنے کے بعد نا میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. میں نے کہا اب اگر 4تھی دفعہ گرتا ہے نا اگر یہ 4تھی دفعہ گرتا ہے پھر اس سے پوچھوں گا کہ یہاں بیٹھا کیوں ہے تو. پھر میرے دل میں خیال آیا اس کو میں گرنے نہ دوں، اس کو ٹیک لگا کے خود دوں، ٹیک دوں. پھر ساتھ ہوتے ہوتے نا میں ایسے ساتھ ہوتے ہوتے میں اس کو ٹیک لگائی. میں نے اس کو ٹیک دے دی. اس کے ٹیک لگنے سے اس کی اور وزن پورا میرے اوپر آ گیا اور میں اس کا وزن برداشت کر کے بیٹھا رہا. یقین جانیے وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ایک جگہ میں گیا تو میت جا رہی تھی. میں نے کہا میں کندھا دے دوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا شاید میرا کوئی کندھا لے گا، کوئی آگے لے گا کندھا، کوئی آگے کندھا لے گا. میت کا وزن بھی بہت بھاری تھا، حتیٰ کہ میرا کندھا ٹوٹنے پہ آ گیا. اور میں نے کہا کہ بھائی میں گرا رہا ہوں نیچے، کوئی اگر نہیں آتا. تو بھاگ کے ایک بندہ آیا، میرا کندھا اس کے بعد پہلوان سے مالش کرواتا رہا. میں نازک سے مزاج آدمی تھا، برکت کے لیے کندھا دینے گیا تھا برکت کے لیے کندھا دینے گیا تھا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ بہت اس کا وزن تھا، مجھے اس کا وزن یاد ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم آئے لاہور میں، ایک چھوٹے شہر سے. لاہور کی گلیاں پھر رہے تھے. میں نے کہا لاہور ہے. دیکھا کہ ایک دروازے پہ مائی کھڑی تھی، کوئی پکی عمر کی مائی تھی، گھوڑا مرا ہوا تھا. کہنے لگے بھائی جان اس گھوڑے کو اٹھا کے تو ادھر ذرا کر دینا، ہم غریب لوگ ہیں، گھوڑا مر گیا ہے، شوہر میرا باہر گیا ہے کمانے کے لیے، یہی گھوڑا روزی تھا ہمارا. وہ کہنے لگے کہ میں نے گھوڑا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے گھوڑے کی ٹانگوں سے پکڑا، بڑی مشکل سے گھسیٹا. اس نے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا. وہ چلی گئی مائی. وہ کہنے لگے جب وہاں رکھنے لگے، او بھائی گھوڑا کیا رکھ رہا، آگے چلو. آگے گئے ایک جگہ رکھنے، بھائی مرا ہوا گھوڑا یہاں رکھ رہے ہو، کہاں سے گھسیٹ کے لائے ہو، واپس وہیں لے جاؤ یا آگے لے جاؤ. اب وہ کہنے لگے ہم گھوڑا پھر، اب گھوڑا ہی گھسیٹے پھر رہے ہیں، کوئی گھوڑا مرا ہوا آگے رکھنے ہی نہیں دے رہا. کہنے لگے یا کریم، گھوڑا گلے پڑ گیا. جہاں گھوڑا رکھ کے ہم
یوں چپ کر کے ہونے لگے بندے آ جائیں ادھر آؤ یہ کہاں پھینک کے جا رہے ہو؟ گھوڑا اپنا مرا ہوا ہے تو اپنا اٹھا کے پھینکو. انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے وہ مائی نے کہا تھا. کہہ رہے مائی کو دے آؤ اٹھاؤ یہاں سے گھسیٹو. خیر لگے بڑی مشکل سے ہمیں ایک جگہ جا کے اس گھوڑے سے نجات ملی. میں نے ٹیک لگا دی اس کو. میں نے کہا اب لڑوں گا نہیں, اپنے نفس سے لڑوں گا, اپنے اندر سے لڑوں گا. اس نے سونا نہیں چھوڑنا. 3 دفعہ تو گر چکا ہے میرے اوپر. اب جمنے کا وقت ہے. اپنے مزاجوں پہ, اپنی طبیعتوں پہ ہماری نظر دسترخوان پہ نہ جائے, شربت مشروب پہ نہ جائے, ہماری نظر پنکھوں پہ نہ جائے. یہ پنکھا ہے اس کے نیچے. اللہ کے فضل سے باہر گرمی حبس ہو, اللہ نے یہاں بہت ٹھنڈک کا, بہت فریش اور حیرت انگیز خیر کا مزاج اور خیر کا ماحول عطا فرمایا ہے. کیا خیال؟ بہت بہت خیر کا ماحول عطا کیا ہے. پنکھے پہ ہماری نظر نہ ہو, یہاں دری بچھی ہوئی ہے, یہاں چٹائی ہے, اس پہ ہماری نظر نہ ہو. اب آخری ایام ہیں, اب تو ہماری طبیعتوں میں جمنا آ جائے. اب تو ہماری طبیعتوں میں ایک استقامت کا مزاج آ جائے کہ مولا بس آخری اب مزدوری ملنے کا وقت ہے. اب تو کوئی ایسا کرم کر دے, میری اس ٹوٹی پھوٹی قربانی کو قبول فرما کے امت کے لیے بھی فیصلہ فرما دے, اور میرے لیے بھی اور میری نسلوں کے لیے فیصلہ فرما دے. اب تو یہ لمحہ آ چکا ہے. رمضان کی ظہر گزر آئے تھے, فجر کو ظہر گزر گئی ہے, عصر کا وقت آنے والا ہے, اور جب آخری عشرہ ہوگا سمجھ لیں عصر ہو گئی ہے. یعنی جب 20 روزے پورے ہوں گے آخری عصر ہو گئی ہے, اور آخری عشرہ تو بس عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. تو ابھی عصر آنے والی ہے. اب اپنے آپ کو سمجھانا, سلجھانا اور اپنے آپ کو بتانا کہ تیرا مطلوب پنکھا نہیں اور چٹائی اور دری, اور تیرا مطلوب ہوادار جگہ اور بہت کشادہ جگہ ہو, 2 آدمی ادھر نہ ہو 2 ادھر نہ ہو. بعض میرے مخلصین ڈبل بیڈ کی چادر بچھا کے سوئے ہوئے ہیں, اسے سنگل نہیں کرنے دیتے, اور خدمت والوں سے خطرناک ترین انداز سے الجھ جاتے ہیں, اور بہت دکھ ہوتا ہے. اب میرے دوستو یہ مطلوب ہمارا نہ ہو. اب تو اپنی طبیعتوں کی غلامی سے نکل کے مدینے والے کی, اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں. ہم بھی, جو لاہور سے میرے دوست آتے ہیں وہ بھی اب اپنی محنت بڑھا دیں, اب اپنی مشقت بڑھا دیں, اب اپنی قربانی بڑھا دیں, اب اپنی ذمہ داری بڑھا دیں, اب اپنے آپ کو بڑھا دیں. کیا خیال ہے؟ کیا اس چیز کی آپ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں. یا ہماری نظر پنکھے پہ, دسترخوان پہ اور مشروب پہ اور باہر جانوں پہ اور آپس میں ہلکے لگا کے بیٹھنا, اجتماعی اعمال کے علاوہ ویسی گپ شپ کرنا اور موبائل نہیں میرے دوستو. بس اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جہاں مزدوری ملنے کا وقت ہے. اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جب کریم کے خزانوں سے پانے کا وقت ہے. اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جب میرا اللہ کہتا ہے تمہاری قربانیاں واقعی تھیں کہ آج کے آخری دور میں جب لوگ صرف 3% لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے فیصد؟ 3% لوگ روزے رکھ رہے ہیں. یہ میرا اندازہ بہت حساس محتاط اندازہ ہے, بالکل میں 100% دعویٰ نہیں کرتا. 3% لوگ روزے رکھ رہے ہیں. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں. ان 3% میں سے اللہ نے روزوں کا بھی آپ کو کی حاضری قبول فرمائی, اور تسبیح خانے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی محبت میں یہاں آنا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اب سوچیں
اتنی قربانی کرنے کے بعد ہمارا ٹارگٹ پنکھا بن گیا اور ہمارا ٹارگٹ کوئی اور چیز بن گئی، اور ہمارا ٹارگٹ دو لفظوں کا منہ کا ذائقہ بن گیا. حالانکہ اب تو جھولیاں بھرنے، ملنے اور اس کریم کے خزانوں سے پانے اور اس کی عطاؤں اور شفقتوں کے سامنے جھولیاں پھیلانے کا وقت ہے کہ سخی اب بھر دے. اب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، گلی میں خیرات بڑھتی تھی تو ایسے ہاتھ کرتے تھے، کہتے نہ جھولی کرو، پھر ہم جھولی کر لیتے تھے. جھولی میں کپڑے خراب کر، چیز کھا، اماں کے پاس آ جاتے تھے. اماں کہتی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے وہ چاول بٹ رہے تھے، انہوں نے دیا، ہم نے کھا لی چاول. چاولوں کے پیچھے کپڑے برباد کر دی. مجھے ایک دفعہ یاد ہے، چھوٹا سا تھا، حلوہ تقسیم ہو رہا تھا، میں نے اپنی جھولی میں حلوہ لے لیا. حلوہ تھا گرم، ہاتھ برداشت کرتے نہیں تھے، کھانا بھی ضرور تھا. آخری حال کیا ہے؟ جھولی. اب جھولیاں بھرنے کا وقت آ گیا ہے. اب بتائیں کہ قربانی اور دو بے بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں؟ دو بے، دو با بڑھ جائیں. پہلا با بیٹھنا اور دوسرا با برداشت. دسترخوان پہ برداشت، وضو خانے میں، نماز کے دوران برداشت. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ حدیث میں ہے جس کے کندھے نرم ہوں. ہاں آپ کہیں گے وہ کون؟ کندھے نرم کس کے؟ جو صفوں میں کندھے نرم ہوں. دوسرا بندہ گھس آیا، اچھا کوئی بات نہیں، یوں کر دیا. ایک ہے یوں کر دیا. اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے کندھے نرم ہوں، کھانے کے درمیان بھی، پینے کے درمیان بھی، صفوں کے درمیان بھی اس کے کندھے نرم ہوں. حدیث میں باقاعدہ لفظ یہ آیا ہے جس کے کندھے نرم ہوں. اب تو کندھوں نرم ہونے کے نام پہ بھی برداشت، اور کھانے پینے کے نام پہ بھی برداشت، اور اپنی زندگی کے لمحات میں اب تو با جو ہے نا، با، بس اس کا وقت آ گیا ہے. با کا کہ با جو ہے وہ ہم نے اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور ہمت بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے ہیں؟ ہاں، اس پہ محنت کرنی ہے. میں تو دوستوں کی، ساتھیوں کی باتیں مسلسل لنگر والوں سے، احباب سے پوچھتا ہوں، پہرے والوں سے پوچھتا ہوں. خود ہر وقت آپ دیکھیں میری کوشش ہے، میں پھرتا رہتا ہوں، ہر کونے میں خود جاتا ہوں. تو میرے ساتھی مجھے مسلسل کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سخت پیاس لگتی ہے پراٹھوں کے بعد، قبض ہے، گیس ہے، بادی ہے، تبخیر ہے، کیونکہ یہاں مسلسل بیٹھنا ہے. پراٹھا کہتا ہے کھا کے پھر چل، سفر کر. وہ تو کہتے ہیں پراٹھا خود نان بن گیا ہے، یا اللہ یا جان نکال یا نان نکال. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اب ڈبل بے پہ، ڈبل با پہ محنت کرنی ہے، اور اس با کو ہر لمحہ یاد کرنا ہے، اور ہر فرد یہ کہے کہ دونوں با میرے لیے ہیں، اس کے لیے ہیں ہی نہیں. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو میرے لیے ہے. ہر فرد یہ کہے، میں بھی اور آپ بھی، کہ یہ جو ڈبل با ہے یہ میرے لیے ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے. اللہ ہماری حاضری کو اور زیادہ قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے. اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اور بہت توجہ کے ساتھ اور بہت دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد مراقبہ، اور پھر اس مراقبے کو انفرادی اوقات میں بیٹھ کے توجہ سے کرنا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.